اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر ویری شارٹ لاسٹ 2 کویسچن. پاکستان کی سیاست میں پچھلے 2-4 سال میں ہم نے ایک نیا نام دیکھا ہے جو کہ پہلے کبھی کبھار سنتے تھے. مریم نواز صاحبہ بڑی تیزی سے عوام میں مقبول ہوئی. جب باہر نکلتی ہیں کراؤڈ پولر کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کراؤڈ پولر ہے. اس سے پہلے ظاہر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ایون کہ پی ایم ایل این کے لیڈر بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بنسبت بھی مریم نواز زیادہ کراؤڈ پولر ہے. آنے والے وقت میں کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں دوسری وزیر اعظم کے رول میں دیکھتے ہیں بینظیر صاحبہ کے بعد مریم نواز صاحبہ کو؟ دیکھیں جی، پاکستان کی پاور پالیٹکس چونکہ کسی اصول پر تو نہیں کھڑی، نہ کسی آئین پہ کھڑی ہے، کسی ضابطے پہ بھی نہیں کھڑی، تو اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پریڈکٹ کرنا. لیکن اگر ہم اصول، ضابطے یا انسانی نفسیات اور تاریخ کو سامنے رکھیں تو پاکستان کی فیوچر لیڈرشپ جو ہے نا جی، وہ تو نواز شریف نے دے دی ہے. یعنی وہ میاں صاحب نے، یعنی فیوچر کی لیڈر مریم نواز ہے. یہ اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے. اور جو پیپل ہو میٹر اور پیپل ہو ہیو دا گرپ آن ریالٹی، وہاں پہ سب کو معلوم ہو چکا ہے. مریم نواز کا کراؤڈ آپ نے پولر کہا، بالکل، وہ تو میگنٹ کی طرح، یعنی لوگ ان کی طرف کھنچتے ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، یعنی کسی بھی یعنی سیاسی طالب علم کے لیے میں سجیسٹ بھی کروں گا کہ جونیئر جو ہیں ہم سے، وہ ضرور دیکھیں 27 دسمبر کی مریم نواز کی ایک سپیچ ہے جو گڑی خدا بخش میں انہوں نے کہی تھی جی. اچھا، وہ ہر یعنی سیاسی طالب علم کو یا صحافت کے طالب علم کو ضرور دیکھنی چاہیے ریفرنس کے طور پہ، کہ وہ ایک گڑی خدا بخش کو ذہن میں رکھیں تو وہ پیپلز پارٹی کا دل ہے، جہاں سے دھڑکن آتی ہے. وہ جو دھڑکن ہے نا، وہ وہاں ہے. اس دھڑکن میں کھڑے ہو کے، اور محترمہ کی برسی ہے جو بہت کرزمیٹک خاتون ہے، یعنی محترمہ بینظیر. اچھا، پھر باقی دنیا کے لیے تو جو کرزمیٹک ہے سو ہے، گھڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کے سوچے نا، وہاں پہ وہ ایک رانی کا، شہید رانی کا ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. ان کے صاحبزادے کھڑے ہوئے ہیں بلاول بھٹو، جو خود اپنے طور پہ ایک بہت چارمنگ ہینڈسم، اور ظاہر ہے کہ موسٹلی لوڈ، کیونکہ اپنی والدہ انہوں نے بہت جلدی کھو دی. تو ان کی بہت ساری جو یعنی آپ کہیے کہ جو فطری طور پہ اس عمر میں جو تھوڑی بہت یعنی غلطیاں یا وہ جو معاملے ہو جاتے ہیں، اس کو اس لیے بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اس کی والدہ بہت جلدی چلی گئی تھی، تو وہ کنسیشن ریٹس بھی. اچھا، پھر اس علاقے میں جہاں بلاول کا، بہرحال اس انوائرمنٹ میں کھڑے ہو کے مریم نواز نے جو اسپیچ دی تھی، وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ گڑی خدا بخش میں کھڑی ہے. وہ لگ رہا تھا کہ وہ لاہور کے کسی، یعنی اپنی والدہ یا اپنے والد کے کسی حلقے میں کھڑی ہوئی ہیں، اور سارے وہ پی ایم ایل این کا کوئی جلسہ ہے. کانفیڈنس مطلب ہے کہ وہ جس وقت چاہ رہی تھیں لوگوں کو ہنسا رہی تھیں، جس وقت چاہ رہی تھیں رلا رہی تھیں. ان کا وہ مطلب ہے کہ وہ جو اسپیچ تھی، بس آپ یوں کہیے کہ وہ ان میں وہ سب کچھ ہے جو لوگ ایک لیڈر میں دیکھنا چاہتے ہیں. اوپر سے نواز شریف کا ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے. نواز شریف کے ووٹ بینک کو جو حاصل کرنا، یعنی وہ شفٹ کس کو ہونا ہے، یہ اکیلے نواز شریف کے ہی بس میں نہیں تھا. یہ اس کو اس طرح بھی ذرا دیکھیں نا، یعنی اگر خود نواز شریف مطلب ہے ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ میں اپنا سارا پریس کانفرنس کر دیتے، آرڈر جاری کر دیتے کہ میں اپنے بعد یہ سب کچھ، مثال کے طور پہ اپنے خاندان میں کسی اور کا نام لے لیتے کہ اس کو دے رہا ہوں، تو شاید اس طرح سے وہ معاملہ نہ بن پاتا. مریم نواز نے سم ہاؤ پروف کر دیا ہے بیٹل گراؤنڈ میں کہ وہ اب حقدار ہے نواز شریف کے ووٹ بینک کی اور جانشینی کی. اب وہ حقدار ہے، یعنی اس نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اس نے آگے بڑھ کے جو تاج ہے، جو کراؤن ہے، اس نے آگے بڑھ کے وہ کراؤن اٹھایا ہے. مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ جن حالات میں واپس پاکستان گئی، اب دیکھیں نا، وہی نواز شریف ہے، وہی مریم نواز ہے، وہی پاکستان ہے، وہی اس کے عوام ہے، اور نواز شریف وزیر اعظم ہے، اور مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں میڈیا سیل کی کوئی لک آفٹر کر رہی ہیں یا کوئی اور نوجوانوں کے اس کو کر رہی ہیں. اب وہ سارا عرصہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مریم نواز اس دور میں امریکہ گئی، امریکی صدر سے بھی مل کے آ گئی. مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیٹرنیج، طاقت، پاور، پریولیج جو کسی کو مل سکتا تھا وہ مریم نواز کو ملا. لیڈر نہیں وہ بنی، نہ ان کو کسی نے سنجیدگی سے لیا، نہ وہ کسی سنجیدہ حلقے میں کبھی زیر بحث آئیں،
اور نہ ہی کبھی نہیں یہ اس طرح کی پاسبلٹی کبھی سوچی کہ یہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں گی یا یہ بن سکتی ہیں، یہ ایکچوئل لیڈر بن سکتی ہیں. یعنی ساری پاور اور پریولیج نے مل کے مطلب اس طرح سے عوامی طور پر لیڈر بہرحال ان کو نہیں بنایا. یہ خود نواز شریف کے ساتھ بھی بائی دا وے ایسا ہی ہوا تھا. اگر آپ یاد کریں کہ لیڈر یہ تبھی بنے ہیں جب انہوں نے ڈیفائی کیا غلام مصطفیٰ خان کو، تو اور کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میں نہیں ڈکٹیشن لوں گا. تو یہ اب ان کا اور طرح کی اسٹرگل تھی مریم نواز کی. انہوں نے جس طرح سے وہ اسٹرگل کا پیریڈ شروع کیا نا، عمران خان اور مطلب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھی عمران خان کے، ان کو لانے والے، ان سب کا مریم نواز کو اس لحاظ سے ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کو لیڈر بہرحال انہوں نے بنایا. عمران خان کا تو بہت بڑا رول ہے اس میں. لیڈر عمران خان نے بنایا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی عمران خان نے وہ حالات پیدا کر دیے ان کے لیے، وہ گراؤنڈ یعنی مہیا کر دی پوری دنیا کے دیکھنے کے لیے. وہ سٹیج مریم نواز کو دے دیا جس پر مریم نواز کو کھل کر کھیلنے کا اور اپنے مسلز دکھانے کا، پولیٹیکل مسل اور بریوری اور اپنی ایک کہنا چاہیے انٹیگریٹی، وہ دکھانے کا اسے موقع مل گیا. اور اس وقت ملا جب سب کی نظریں اس پر تھی، وہ سینٹر سٹیج پہ تھی. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر بیگم کلثوم کا چلے جانا، اس کے بعد پھر اس کو دیکھنا، پھر اس پہ نظریں، پھر اس کے بعد اس کا نکلنا، پھر اس کے بعد لوگوں سے خطاب کرنا، پھر اس کے بعد اپنی ایک پوزیشن فرم لینی. تو ان تمام اس پرفارمنس نے جو عمران خان نے سٹیج ان کو دیا، تو وہاں پہ اس پرفارمنس سے گزر کے اب انہوں نے نواز شریف کی جو وراثت ہے، جانشینی ہے، اس کا جو کراؤن ہے، اس کراؤن کو انہوں نے خود آگے بڑھ کے اٹھا لیا. تو اب نواز شریف کے لیے وہ ورثے کو منتقل کرنا بہت فطری ہوگا. آسان کا لفظ استعمال میں آسان بھی کر لیتے ہیں لفظ، لیکن فطری ہوگا کیونکہ لوگ قبول کر چکے ہیں. لوگوں کو ادروائز منوانا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں مانتے لوگ. ہاں لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ماننے والی، نجم